صاحب بہت سارے سوالات ہیں جو فیس بک کے ذریعے ہمارے ناظرین آپ سے پوچھ رہے ہیں. آج 17 رمضان ہے، جنگ بدر کا دن ہے اور وصال اماں عائشہ بھی ہے، تو اس مناسبت سے ایسے کئی سوالات آ رہے ہیں. ایک سوال آیا ہے ابھی کہ ہم ازواج مطہرات جو ہیں ان کو ماں کیوں کہتے ہیں، امت کی ماں کیوں کہتے ہیں؟ اس سے کوئی حدیث مبارکہ بھی ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. تمام شمع نیوز کے ناظرین جو اس وقت فیس بک پر لائیو پروگرام جوائن کیے ہوئے ہیں، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جناب آصف قادری صاحب کا دل کے گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس مقدس دن ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا ہے اور تاریخ اسلام کے عظیم معرکے کا ذکر سننے کے لیے اور تمام مومنین کی ماں اماں جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا کا تذکرہ سننے کے لیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور انسان کامل بنا کر بھیجا. تمام خوبیوں سے آراستہ پیراستہ مزین فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر نقص اور ہر عیب سے پاک بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. اور خاندانوں کے اعتبار سے، گھرانے کے اعتبار سے پوری دنیا میں سب سے بہترین گھرانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاندان اور قبیلے کے اعتبار سے سب سے عرفہ و اعلیٰ بنا کر بھیجا. اور جب اللہ نے نبی کو اعلیٰ و عرفہ بنایا ہے تو نبی کا جو جوڑا ہے جس کو ہم کف کہتے ہیں، شادی برابری میں کی جاتی ہے، تو خاندان اور قبیلے کے اعتبار سے بھی جو خواتین حضور کے لائق تھیں کردار عادات اطوار کے اعتبار سے، ان کو اللہ رب العزت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں دیا اور ان کو اللہ رب العزت نے یہ عزت اور فضیلت اور شرف عطا فرمایا کہ وہ تا قیام قیامت نبی کی ازواج اور نبی کی بیویاں کہلائیں گی. اب ایک مسئلہ جو ابھی سوال کیا گیا ہے وہ یہ کہ حضور کی ازواج مطہرات کو مائیں کیوں کہا جاتا ہے، ام المؤمنین کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کے لیے میں جواب دیتے ہوئے یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا، جہاں ازواج نبی کا ذکر آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعدد ازواج، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کی جو تعداد ہے، اس پر غیر مسلمین کا ایک بہت بڑا بدتمیزی، طوفان بدتمیزی یہود و نصارہ نے کسی زمانے میں اٹھائی تھی. وہ یہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی جو تعداد زیادہ ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا. میں تھوڑا سا تاکہ ہمارے ایمان کو تقویت ملے، ذہنوں میں کبھی گندگی داخل نہ ہو، یہ بات بتلا دینا ضروری سمجھتا ہوں. اگر کسی کے ذہن میں یہ شک و شبہ باہر سے آ جائے تو فوراً توبہ اور استغفار کی جائے. ان کا یہ معاذ اللہ ان کی گستاخی یہ ہے کہ اپنی خواہش سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ نکاح فرمائے. بلکہ اگر آپ جواب اس کا یہ علماء حق نے یہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اپنی خواہش سے نکاح فرماتے تو حضور کے پہلے نکاح پر دیکھا جائے عمر شریف 25 برس تھی اور بی بی خدیجہ الکبریٰ 40 برس والی خاتون سے آپ نکاح فرماتے ہیں. اور دوسرا نکاح جو حضرت سودا سے ہوا وہ بھی طویل عمر والی بڑی عمر والی خاتون سے نکاح فرمایا تھا جو ثقل سماعت تھی، سننے میں بھی جن کو مرض تھا. تو اس طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفس پرستی کا خاتمہ فرمایا، توہمات اور جو باطل مروجہ طریقے تھے اس کو رد فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نکاح اللہ کے حکم ہی سے فرمایا. تو مسلمان کو عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک جملہ بھی جو فرماتے اللہ کے حکم سے فرماتے تھے. تو تعدد ازواج جو حضور کو خصوصیت دی گئی تھی یہ بھی اللہ ہی کے حکم سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمائے ہیں. اب رہ گئی بات ازواج النبی، ازواج مطہرات، ان کو ام المؤمنین امہات المؤمنین اس لیے کہا جاتا ہے. رب العالمین نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تمام مومنین کے ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہیں. مومنین کی جانوں کے ہر شے کے مالک خود مومن سے، یعنی ہماری جان پر ہم سے زیادہ حضور کا حق ہے، ہمارے مال پر، ہماری آل اولاد پر ہم سے زیادہ حضور کا حق ہے. بعض علماء نے اولا کے معنی قریب کے کیے ہیں، نبی مومنین کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے نبی کی جو بیویاں ہیں، جو ازواج ہیں، جو وائفز ہیں، وہ تم مومنین کی ماں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، تمام مومنین کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج، بیویاں، یہ مومنین کی مائیں ہیں. تو یہ نص قرآنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو اللہ نے مومنین کی ماں کہا ہے. تو اسی لیے اگرچہ کہ عمر میں وہ کسی سے بڑی بھی ہوتی، اس زمان چھوٹی بھی ہوتی، لیکن ان کو ام المؤمنین کہا جاتا تھا چونکہ وہ مومنین کی ماں ہیں. اب ایک عقیدہ یہاں پر قرآن نے ایک اور دیا، حضور کی بیویاں مائیں ہیں، تو رشتے میں حضور کیا ہوتے ہیں؟ باپ ہوتے ہیں، کیونکہ باپ کی بیوی کو ہی ماں کہا جاتا ہے. لیکن قرآن نے یہاں پر باپ کہنے سے ہم کو منع کر دیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ رسول اللہ ہیں. سمجھنے والی بات ہے کہ بیویاں مائیں ہیں مگر حضور باپ نہیں ہیں. تو یہ کیا بات ہے؟ تو حضرت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی بیویاں ماں ہوتی ہیں وہ خود باپ ضرور ہوتا ہے، لیکن اللہ نے باپ کہنے کے راستے کو بند کر دیا. وہ اس لیے کہ اگر کوئی حضور کو باپ کہتا یا باپ جیسا مان لیتا تو اس میں کچھ مماثلت پائی جاتی تھی. باپ کہنے میں اپنا باپ یا کسی اور باپ کا تصور ذہن میں آتا تھا. تو اللہ نے اس برابری کے دعوے کو ہی ختم کر دیا کہ میرے محبوب کے جیسا نہ کسی کا باپ ہے، نہ میرا محبوب کسی کے باپ جیسا ہے، میرا مصطفیٰ بے مثال ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باپ کہنے سے منع کیا گیا، لیکن آپ کی ازواج تمام مومنین کی مائیں ہیں. یہ نص قرآنی سے ثابت ہے. اور ایک سوال آیا ہے حافظ صاحب کہ کیا قرآن پاک میں اماں عائشہ کا ذکر کیا گیا ہے اس تعلق سے؟ جی انشاءاللہ تعالی آصف صاحب وہ آگے واقعہ عفق کے ذکر میں ضرور آپ کا اگر وقت ہو تو انشاءاللہ تعالی ضرور بیان کیا جائے گا اس تمام واقعے کو تفصیل سے. مگر اجمالاً اس کا جواب دیتے ہوئے عرض کروں گا کہ اماں جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ایک بہت کٹھن وقت آیا تھا. سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاکی کے سلسلے میں منافقین نے جب افواہیں اڑا دی تھی، آپ پر بڑا امتحان کا وقت آیا تھا، تو پروردگار عالم نے آپ کی پاکیزگی میں 20 آیتیں اللہ نے نازل فرمائی، اور ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات، آپ کی پاکیزگی اور آپ کے طاہرہ ہونے پر اللہ رب العزت نے آیتیں نازل فرمائی. آپ کی خصوصی شان کیا ہے اماں عائشہ کی رضی اللہ عنہ کی؟ اللہ اکبر. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی شانیں وہ یہ ہیں کہ آپ کے والدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام رومان آپ کی جو والدہ ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت میں شریک رہی ہیں. اور آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی میں پیدائش کا ذکر کرنا چاہوں گا. بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اعلان نبوت کو بعثت کہا جاتا ہے. بعثت کے چوتھے برس ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ کی ولادت ہوئی مکۃ المکرمہ میں، اور ہجرت سے 3 برس پہلے آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت سے پہلے نکاح ہوا ہے. اس وقت آپ کی عمر شریف 6 برس تھی، اور مدینہ منورہ منتقل ہونے کے 1 برس کے بعد ہجرت کے بعد آپ کی رخصتی ہوئی ہے. تو لہذا آپ کو جو پیدائش کے لیے جو اللہ نے وقت دیا، آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے نور اسلام کے ماحول میں آپ نے آنکھ کھولا ہے. اور اسی طرح ام المؤمنین اپنی خصوصیت خود بیان فرماتی ہیں کہ میں جس برتن سے غسل کرتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی برتن سے غسل فرماتے تھے. اور فرماتی ہیں کہ جس وقت جبریل حضور کے پاس آتے تھے اس وقت کئی بار ایسا ہوا کہ میرے علاوہ کوئی اور وہاں نہیں تھا، میں ہوتی، حضور ہوتے اور جبریل ہوتے. اور کئی بار ایسا ہوتا کہ حضور میرے بستر شریف میرے بستر پر ہوتے، وہی نازل ہوتی. کئی بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود میں سر مبارک رکھتے تو حضور پر وہی نازل ہو سکتی تھی، وہی نازل ہوا کرتی تھی. اور فرماتی ہیں کہ وصال اقدس کے وقت
جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عالم سے پردہ فرمایا، آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا، اور آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ تا قیام قیامت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حجرے میں، یعنی آپ ہی کے کمرے میں آرام فرما ہے، وہی آپ کا روضہ مطہرہ ہے۔ قیامت تک آنے والی پوری امت اماں عائشہ کے حجرے کے سامنے جا کر اپنے آقا کو سلام کیا کرتی ہے۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ کا تعلق کس قبیلے سے رہا اور آپ کے خاندانی حالت کیا رہے؟ اور ام المؤمنین اما جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ قریش ہی سے آپ کا تعلق ہے، اور خاندان تیم سے آپ کا تعلق ہے، اور 8 واسطوں سے آپ کا نسب جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے یعنی حضرت کنانہ سے جا کر ملتا ہے۔ تو یہ آپ کا خاندان بڑا معزز اور مشرف مکرم رہا ہے، بڑا عزت دار اور باوقار خاندان رہا ہے۔ وہی اس خاندان کی پاکیزگی اور ان کی اعلیٰ ظرفی اس گھرانے میں تھی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک فرمایا ہے، تو لہذا یہ خاندان جا کر اوپر 8 پشتوں کے بعد جا کر اوپر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب ہی سے ملا کرتا ہے۔ میں یہ بات بھی سنانا چاہوں گا کہ حضرت اما جان بی بی عائشہ صدیقہ کے والد ماجد حضرت ابو بکر ہیں، امی جان ام رومان ہیں، تو یہ حضرت ابو بکر کا نام ابو بکر نہیں ہے، یہ بات عام طور پر مسلمانوں کو نہیں پتا ہے۔ حضرت ابو بکر، ان کے والد ابو قحافہ، یہ دونوں کی بھی کنیت ہے، نام ہے آپ کا عبداللہ۔ حضرت ابو بکر کا نام عبداللہ ہے اور ان کے والد کا نام عثمان ہے، عبداللہ بن عثمان آپ کا نام ہے۔ علمی اعتبار سے اماں عائشہ کا کیا اس کے اندر اسلام کے اندر کیا وہ؟ اللہ اکبر۔ آصف قادری صاحب، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ام المؤمنین کے ساتھ نکاح فرمایا، غالباً اگر وہ آگے سوالات آئیں تو اس کو بھی ہم شامل کریں گے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بالکل آپ کی 9 عمری تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح میں آئیں، تو آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کسب فیض کیا، چونکہ عمر شریف بھی تھی، ذہانت تھی، غضب کا حافظہ تھا، بالکل 9 عمری تھی، تو وہ پیریڈ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 9 برس آپ نے گزارے ہیں۔ تو اس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل و حرکت، آپ کے فرمودات کو جو آپ نے ضبط کیا، یاد کیا، اور پھر آپ کی جو غیر معمولی فقہی صلاحیتیں تھی، تو آپ علم کلام میں، علم میراث میں، شعر گوئی میں اور فقہ میں اما جان بی بی عائشہ صدیقہ کا آپ کو وہ ملکہ عطا کیا اللہ رب العزت نے کہ اپنے زمانے کے 8000 سے زیادہ صحابہ اور صحابیات ام المؤمنین بی بی عائشہ کے شاگرد رہے ہیں۔ 8000 سے زیادہ اپنے دور کے، آپ اندازہ کریں 8000 شاگرد ہونا، پھر وہ بھی کون؟ سارے کے سارے نبی کے صحابہ اور صحابیات، پھر بعد کے بے شمار تابعین جن میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ بھی انہوں نے آپ سے تلمس کیا ہے۔ اور آپ کی علمی شان یہ ہے کہ 2210 احادیث ام المؤمنین اما جان بی بی عائشہ صدیقہ سے مروی ہیں، آپ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرمائی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے امت کو نبی کی خلوت، نبی کی جلوت، حضور کے عادات و اطوار اور خاص حضور کے لمحات امت تک پہنچانے کے لیے امہات المؤمنین کا، خصوصاً ان میں ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ کا انتخاب فرمایا، تاکہ حضور جو پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہیں، تو آپ کے تنہائی کے بھی، خلوت اور جلوت کے جو معمولات تھے وہ انسانیت تک پہنچے اور لوگ اس کو اپنائیں۔ چنانچہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عادات، اطوار، قیام کی حالت، رکوع کی حالت، تنہائی میں گفتگو کی حالت، تمام چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ نے امت تک پہنچایا ہے۔ اور فقہ میں آپ کی رائے صحابہ کے درمیان معروف ہوا کرتی، جو مسائل عام صحابہ سے حل نہیں ہوتے وہ مسئلے لوگ لے کر آپ کی چوکھٹ پر آتے، اور ام المؤمنین اما جان بی بی عائشہ صدیقہ اسے لمحوں میں حل فرما دیا کرتی، کیونکہ حضور علم کا شہر ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں وہ زمانہ آپ نے گزارا جو کہ میموری کے بالکل شارپ ہونے کا زمانہ تھا، بالکل 9 عمری تھی، تو اللہ رب العزت نے آپ سے علم کا یہ چشمہ اللہ رب العزت نے اما جان بی بی عائشہ صدیقہ سے جاری فرمایا۔ آج کی تاریخ کی مناسبت سے بھی، جنگ احد کے تعلق سے بھی
ہم لوگ بات کریں گے انشاءاللہ. یہ اسلام میں انشاءاللہ جہاد کا کیا تصور ہے حافظ صاحب؟ جی آصف صاحب، چونکہ آج 17 رمضان المبارک ہے اور جنگ بدر کا عظیم معرکہ بھی آج کے دن ہوا ہے، تو ہم ان سوالات کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں کہ جہاد کا جو تصور اسلام نے دیا ہے، عام طور پر جہاد کو لوگوں نے ایک توڑ مروڑ کر، خاص طور پر سوشل میڈیا نے اور اسلام دشمن طاقتوں نے، طاغوتی قوتوں نے اس جہاد کا غلط تصور پیش کر کے اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے. جہاد کو انہوں نے یہ بتا دیا کہ معصوموں پر حملہ کرنا، تلوار اٹھانا، جنگ و جدال کرنا، تخریب کاری کرنا، اس کو جہاد کہتے ہیں، بلکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. جہاد اسلام میں کہتے ہیں کہ اپنے ڈیفنس کے لیے ظالموں کا جب ظلم بڑھ جائے، آپ پر کوئی حملہ کر رہا ہو یا کہیں ظلم بڑھ جائے، لوگوں کے حقوق تلف کیے جائیں، حقوق پامال کیے جائیں، تو اس کے لیے قیام کرنے کو، اللہ کی خاطر ہتھیار اٹھانے کو جہاد کہا گیا ہے. جیسا کہ آپ انشاءاللہ بدر کے اور احد کے جو واقعات آپ سنیں گے تو اس میں آپ کو پتا چلے گا. جہاد کا معنی ہی یہ ہے کہ مملکت اسلامیہ کے حکم سے، حکمران کے حکم سے، اسلام کے حاکم کے حکم سے یا خلیفۃ المسلمین کے حکم سے جو دفاع کے لیے جو جنگ کی جائے اس کو جہاد کہتے ہیں. ایسا نہیں کہ کہیں کسی نے کچھ گروپ بنا لیا، کہیں کچھ ہتھیار خرید لیے اور کہا کہ پوری روئے زمین پر اب ہم حق کو نافذ کرنے والے ہیں، تو لہذا شریعت کا نام لے کر کئی لوگوں نے ہتھیار اٹھائے تھے، مختلف علاقوں میں تخریب کاری کی تھی. اس کو جہاد نہیں بلکہ اس کو فساد کہتے ہیں. ان کو خوارج کہا جاتا ہے، ان کو وہ حرورہ کا گروہ ہوتا ہے اور ان کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے. اسلام کے نام پر کرے یا ہندوازم کے نام پر کوئی ہتھیار اٹھائے یا کسی بھی مذہب کے نام پر اٹھائے، اس کو ٹیررزم کہا جاتا ہے. اس کا اسلام سے یا کسی بھی مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. جہاد ظالم کے ظلم کو روکنے کے لیے جو ہتھیار اٹھایا جاتا ہے اس کو جہاد کہتے ہیں، جس کا حق صرف خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین کو ہوا کرتا ہے. یہ سوال ایک اور ہے حافظ صاحب، غزوہ اور ساریہ کیا ہے؟ جی آصف صاحب، ایک غزوہ کہتے ہیں اس جنگ کو جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود بھی حضور اس میں شریک رہے اور صحابہ کرام کو ساتھ لے کر حضور نے لشکر کی قیادت فرماتے ہوئے جو جنگ فرمائی اس کو غزوہ کہتے ہیں. غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ بدر جسے ہم کہتے ہیں، اور اسی طرح غزوہ خیبر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں شریک رہے. اور جو جنگ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک نہیں رہے مگر عہد رسالت میں حضور کے زمانے میں وہ جنگ ہوئی، صحابہ کو حضور نے بھیجا کسی جنگ کے لیے، تو اس کو سریہ کہتے ہیں. ہوئی حضور ہی کے زمانے میں ہوتی ہے اور اس کی قیادت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی فرماتے، لیکن اس میں شریک نہ ہوتے بلکہ صحابہ کو اس کے احکامات دے کر بھیجتے کہ اس طرح سے معاملات کیے جائیں. تو صحابہ جس کے چیف اینڈ کمانڈر ہوتے ہیں اس کو سریہ کہتے ہیں، اور حضور جس میں چیف اینڈ کمانڈر ہوتے ہیں، قیادت حضور جس میں کرتے ہیں، اس کو غزوہ کہتے ہیں. حضور کے پردہ فرمانے کے بعد جو جنگیں ہوئی اس کو بھی جنگ ساریہ کہتے ہیں یا پھر اس کو الگ نام دیا گیا اس کے لیے جو صحابہ؟ جی آصف صاحب، اس کو جنگ ہی کا نام دیا گیا ہے، اور جیسا کہ بڑی معروف جنگیں بھی ہوئی ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس کو جنگ ہی کے نام سے معروف کیا گیا ہے. یہ جنگ بدر کا پس منظر کیا ہے؟ کیا وجہ سے؟ جی آصف صاحب، یہ ایک سب سے اہم سوال ہے کہ جنگ اور غزوہ بدر یہ دراصل کفار مکہ نے جو مسلمانوں پر راہیں تنگ کر دی تھی، ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ دیے تھے، حتیٰ کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان کے درپے ہو گئے اور آپ کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم آ گیا. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرما لی تھی. مدینہ ہجرت کے بعد بھی ان کا ظلم اور ان کی شرارتیں اور ان کی تخریب کاریوں میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ وہ ظلم بڑھتا ہی گیا تاآں کہ چھوٹی موٹی جھڑپیں چلتی رہی. اور ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ان کے جب تجارتی قافلے جا رہے تھے مدینے کے قریب سے نواحی علاقوں سے، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 لوگوں پر مشتمل ایک دستے کو روانہ فرمایا کہ تجارتی قافلوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں.
تو وہ لوگ نقل و حرکت پر نظر رکھ رہے تھے، تو مکے سے آتے ہوئے قافلے کو، جن میں عمر بن حضرمی نام کا ایک شخص تھا، اس میں اتفاق سے جھڑپ ہو گئی مسلمانوں کے درمیان اور اس قافلے کے درمیان، تجارتی قافلے کے درمیان، تو وہ عمر بن حضرمی اس میں مارا گیا۔ تو اور اتفاق یہ، اور 2 لوگ اس میں قیدی بنا کر لائے گئے، اور اتفاق ایسا ہو گیا کہ وہ رجب کے مہینے میں تھی، جنگ ہو گئی جس میں جنگ و جدال کو حرام قرار دیا جاتا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو حضور نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، اور جو 2 قیدی تھے ان کو رہا کر دیا، اور جو قتل ہوا تھا اس کا خون بہا ادا کر دیا اس کا۔ لیکن چونکہ کفار مکہ کو ایک بہانہ چاہیے تھا اسلام کو مٹانے کے لیے، تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا، سارے مکے کے لوگوں کو جمع کیا، آس پاس کے تمام قبائل کو آپس میں ملا لیا، یہ کہہ کر کے مسلمان تخریب کاری کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، لہذا ہم ان کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ تو لہذا ایسا کیا جائے گا کہ اب ملک شام کو جو تجارتی قافلہ جا رہا ہے، اس میں ہم سب انویسٹ کرتے ہیں اپنا اپنا پیسہ، اس سے جو بھی مال آئے گا وہ اسلام کو مٹانے کے لیے ہم جنگ کے لیے استعمال کریں گے۔ تو اس قدر جذبوں کے ساتھ ان لوگوں نے شرکت کی کہ خواتین نے اپنے ہار اور اپنے زیورات بھی اتار کر اس قافلے میں لگا دیے، اس تجارتی انویسٹمنٹ میں انہوں نے لگا دیا، جس کی قیادت ابو سفیان نے کی تھی۔ وہ قافلہ لے کر ملک شام کی طرف بڑھے، راستے میں مدینے کا نواحی علاقہ لگتا ہے، جب یہ خبر مسلمانوں کو ملی تو تعاقب کیا، وہ قافلہ جا چکا تھا۔ ملک شام سے تجارت کر کے بہت سارا ساز و سامان جمع کر کے ابو سفیان اس قافلے کو لے کر واپس آتے ہیں، تو آتے ہوئے راستے میں ان کو خدشہ ہوا کہ مسلمان ان کے قافلے کو لوٹ لیں گے اور اس قافلے پر حملہ کریں گے۔ مدینے والوں کو خبر ہو چکی تھی، تو لہذا کیا کیا جائے، انہوں نے فوراً اپنا ایک قاصد مکے کو روانہ کیا کہ مسلمان حملہ کریں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب سارا مال لوٹ لیں گے۔ تو لہذا انہوں نے مکے کو اپنا ایک قاصد بھیجا، اس نے جا کر شور و غوغا کیا، ان کے جذبات کو بھڑکایا، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، سب سرداران قریش کو جمع کیا، تو انہوں نے تمام خاندان اہل مکہ کو، تمام قبیلوں کو متحد کر کے وہ لوگ بدر کی طرف نکل کر آ گئے تاکہ اسلام کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ تو وہ لوگ آگے بڑھ کر اس بدر کے علاقے میں آئے جہاں پر جنگ ہوئی، پھر وہاں پر اس طرح یہ اس کا کچھ پس منظر رہا کہ وہاں سے وہ لوگ اس ابو سفیان کے قاصد کے کہنے پر وہ لوگ آئے، تو یہ کچھ ماحول تھا جس سے وہ جھڑپ کا آغاز ہوا تھا۔ جب یہ جنگ ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ انعامات و اکرامات دیے گئے صحابہ کرام کے لیے؟ یہ آصف صاحب بہت بڑی خوشخبری کی بات رہی اہل بدر کے لیے کہ اہل بدر 313 تھے، اور 313 کی تعداد رہی۔ بعض مورخین نے کچھ اختلاف کیا ہے، اور اس میں 8 صحابہ کسی وجہ سے شامل نہیں رہے، جن میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو حضور کی صاحبزادی سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کے مرض کی وجہ سے اس غزوے میں شریک نہیں ہو سکے۔ حضور نے ان کو مدینے ہی میں رہنے کا حکم دیا تھا، تو مگر ان کو بھی اللہ اور اس کے رسول نے مال غنیمت میں سے، جو جنگ بدر میں مال غنیمت آیا فتح کے بعد، اس میں سے ان کو بھی حصہ عطا فرمایا۔ غزوہ بدر میں جو لوگ شریک ہوئے ان کو سب سے بڑی خوشخبری یہ ملی، ایک تو ان کا امتیاز، خصوصیت، اسپیشلٹی یہ ہے کہ بدر میں شریک ہونے والوں کے برابر بعد والے نہیں ہوئے۔ جنگ بدر کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے درجے میں وہ ان کے برابر نہیں رہے۔ بدریین کا نام بڑا خصوصیت کے ساتھ لیا جاتا تھا کہ یہ بدر والے ہیں، یہ بدر والے ہیں، اور بدر والوں کو خصوصیت اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے یہ ملی کہ اہل بدر کو یہ فرحت ملی، یہ بشارت دی گئی کہ اب سے تم جو چاہے کرو، تم کو کوئی گرفت نہیں کی جائے گی، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو، تمہاری غلطیوں کو اللہ نے معاف فرما دیا۔ یہ اہل بدر کو اللہ نے خوشخبری عطا فرمائی۔ جنگ بدر میں نمایاں شجاعت کس کی رہی؟ اللہ اکبر۔ ویسے آپ دیکھتے ہیں کہ کردار اور کے اعتبار سے اگر میں کہوں شجاعت کا، انشاءاللہ میں سوال کو فوراً جواب دوں گا۔ تمام صحابہ جن میں مہاجرین اور انصار بھی رہے، میں تھوڑا سا اس کا خاکہ پیش کروں گا، وقت ہمارے پاس اگرچہ کہ قلیل ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار سے مشورہ کیا۔ پہلے مہاجرین نے لبیک کہا مشورے میں، لیکن حضور چاہتے تھے کہ انصار بھی اس میں شامل رہیں۔ انصار نے آگے بڑھ کر کہا، یا رسول اللہ، آپ ہمارے رضامندی کا انتظار فرما رہے ہیں تو سن لے آقا، اگر آپ حکم دے دیں
تو ہم اپنے گھوڑوں کو دریاؤں میں دوڑا دیں گے, پانی میں اپنے گھوڑوں کو اتار دیں گے. ہم جان مال سے آپ کی خدمت کے لیے, دین کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. تو آپ بدر میں دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ہیں, حضرت عبد الرحمن ابن عوف, عشرہ مبشرہ میں سیدنا عمر ہیں, اور بھی دیگر صحابہ کے نمایاں کردار رہے ہیں. انصار کا نمایاں کردار رہا, مہاجرین بھی شانہ بشانہ اس میں سب کچھ قربان کرنے تیار تھے. لیکن جہاں جنگ بدر کی لڑائی ہوئی, ایک بات یہ کہوں گا, یہ وہ جنگ ہے جس میں اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کے لشکر کو بھیجا. سبحان اللہ. فرشتوں کا لشکر آیا ہے اس میں, اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے. مسلمان چونکہ ایک باضابطہ کوئی پہلے سے آرمی تھی نہیں, اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمانڈر ان چیف آرمی کے بنے ہیں, تو یہی ان کے لیے کافی تھا. لیکن چونکہ ابھی نیا نیا اسلام تھا, ابھی پہلے جنگوں کا اتفاق تھا, تو ان کو تھوڑا سا سوچ آ رہی تھی, ہم 313 ہیں, وہ 1000 سے زیادہ ہیں. پھر ساز و سامان دیکھو تو مسلمانوں کے پاس ایک گھوڑا تھا, 70 اونٹ تھے. کافروں کے پاس 700 گھوڑے تھے, بے شمار ساز و سامان. ہم کیسے جیتیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتوں کی خوشخبری دی, پھر اس کے بعد 5000 فرشتوں کی خوشخبری دی کہ تمہاری مدد کے لیے آئیں گے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب اکثر ایسا ہوتا بدر میں کہ ہم کسی کافر کی طرف آگے بڑھتے, مگر ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ زمین پر گر جاتا. اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بدر میں ذکر کروں گا جہاں شجاعت کا آئے گا, یا مین آف دی بدر, جس نے کافروں کے چھکے چھڑا دیے, سروں کو کاٹ کر رکھ دیا, ان کے حوصلوں کو پسپا کر دیا, وہ تھے امیر المؤمنین اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم. مولا علی کی ذوالفقار نے, اللہ اکبر, بدر میں جتنے کفار مارے گئے ان میں سے صرف آدھے کافروں کو مولا علی نے واصل جہنم کر دیا. صرف علی کی تلوار نے آدھے کافروں کو واصل جہنم کیا. تو مولا علی کو اسی لیے ہم مین آف دی بدر کہتے ہیں کہ علی کی ذوالفقار نے کفار کے حوصلے پسپا کر دیا, ان کو نیست و نابود کر دیا. اور ایک میں ضرور اس میں شجاعت کا ذکر کروں گا, تو حضرت معاذ اور معوذ, یہ دو بالکل نوجوان تھے جو حضرت افرا کے بیٹے تھے. یہ بالکل دو نو عمر نوجوان حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے آس پاس کھڑے تھے. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف بیان کرتے ہیں کہ میں دیکھا کہ میرے آس پاس دو بالکل بچے کھڑے ہیں, ٹین ایجرز ہیں. کاش میرے پاس اگر کوئی طاقتور دو نوجوان ہوتے تو ان کو لے کر گھس جاتا اور ابو جہل کا خاتمہ کر دیتا. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خیال آیا ہی تھا کہ دو نوجوانوں نے مجھ سے پوچھا کہ چچا ابو جہل کہاں ہے, ہمیں بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹے تم اس کا کیا کرو گے؟ تو نوجوانوں نے کہا کہ چچا ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے آقا کو گالیاں دیتا ہے, وہ ہمارے نبی کی شان میں توہین کرتا ہے, ہم اسے نیست و نابود کر دیں گے, اس کا سر قلم کر دیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے انہیں اشارہ کیا کہ وہ دیکھو وہ جتھے کے پیچھے کھڑا ہوا ہے. فرماتے ہیں کہ بس یہ اشارہ کرنا ہی تھا, یہ دو نوجوان بجلی کی طرح لپکے اور دوڑ کر گئے اور ایک لمحے میں ابو جہل کا کام تمام کر دیا. وہ زمین پر مجھے پڑا ہوا نظر آیا. سبحان اللہ. بس چند سیکنڈز میں حضرت معاذ اور معوذ یہ دو نوجوان زمین پر گر گئے. لیکن ایک بیٹا اکرمہ جو بعد میں مسلمان ہو, ابو جہل کا بیٹا تھا, اس نے حضرت معاذ کے کاندھے پر وار کیا تو ہاتھ ان کا کٹ گیا اور صرف چمڑے سے وہ ہاتھ لٹک رہا تھا. اور حضرت معوذ جو بالکل نوجوان تھے ان کا ہاتھ کلائی سے کٹ گیا. یہ دونوں, حضرت معاذ کا تو جذبہ یہ تھا بدر میں, ہاتھ کٹ گیا تھا لیکن چمڑا سے ہاتھ لٹک رہا تھا, تو جنگ میں ہاتھ بیچ میں ڈسٹرب کر رہا تھا, تو اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں ہاتھ آڑے آ رہا ہے. تو حضرت معاذ نے اپنے پیر کے نیچے ہاتھ کو رکھا اور جھٹکا دے کر اپنے چمڑے کو توڑ دیا تاکہ یہ ہاتھ کا ڈسٹربنس نہ رہے. یوں اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا. جب بدر کا مارکا ختم ہوا تو ان دونوں نوجوانوں نے پہلے حضور کی بارگاہ میں خوشی خوشی تلوار لے کر گئے, یا رسول اللہ ہم نے ابو جہل کا کام ختم کر دیا. دوسرے بھائی نے کہا یا رسول اللہ میں نے مارا. ایک بھائی کہتا ہے میں نے مارا. حضور نے فرمایا تم دونوں نے مار کر تلوار کو ابھی کپڑے سے پوچھا تو نہیں ہے؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ, تلوار ایسی ہی اس کے خون میں بھیگی ہوئی ہے. تلواروں کو جب دونوں نے بتایا, دونوں کی تلواروں کو خون لگا تھا, تو حضور نے فرمایا تم دونوں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے, تم دونوں نے ابو جہل کو قتل کیا ہے. پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کے مبارک ہاتھوں کو لعاب مقدس لگایا تو ٹوٹے ہوئے ہاتھ پھر سے ان کے جڑ گئے. سبحان اللہ. بہت سارے سوالات ہیں جس وقت کی قلت کی وجہ سے سوالات نہیں لیے گئے ہم سب. ایک سوال یہ جنگ بدر میں ہماری تعداد 313 تھی, پر کافروں کی تعداد کتنی تھی, میرا سوال ہے یہ.
آپ کا سوال۔ جی آصف قادری صاحب، جو سوال کیا گیا ہے، جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، صرف 313 تھے مسلمان، اور کافروں کی تعداد 1000 سے بھی زائد تھی۔ تو لہذا اگر تقابل کریں تو تیسرے حصے سے بھی کم، تیسرا حصہ مسلمانوں کے پاس تھا، ان کے پاس 3 گنا زیادہ طاقت تھی۔ لیکن اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تحقیق اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم بے سر و سامان تھے، ساز و سامان بھی مکمل نہیں تھا، 8 شمشیریں تھیں، صرف 6 زرہیں تھی، زرہ جسے جیکٹ کہتے ہیں، لوہے کی جیکٹ، وہ ساز و سامان بھی کم تھا، لیکن اللہ کی مدد سے مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ اسی لیے اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کئی بار چھوٹی سی جماعتیں، چھوٹی سی ٹکڑیاں بڑی جماعتوں پر اللہ کے اجازت، اللہ کے حکم سے غالب آ جاتی ہیں۔ ہماری تعداد کم تھی مگر یہ اللہ کی مدد تھی کہ اللہ کی مدد سے مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ سيدنا النبي